آج میں 20 سال بعد جیل سے رہا ہوا تھا کیونکہ مجھ پر 2 لوگوں کے قتل کا مقدمہ تھا جس کی سزا میں مجھے 20 سال جیل میں کاٹنے پڑے تھے۔ میں جیل سے نکلا تو میرا بھائی سامنے میرا منتظر کھڑا تھا۔ اس کے گلے لگ کر خوب رویا تھا۔ بھائی نے مجھے گھر چلنے کا کہا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں جیل گیا تھا تب میری ماں زندہ تھی اور میرے غم میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا بھائی مجھے امی کی قبر پر لے گیا۔ ہم دونوں بھائیوں نے فاتحہ پڑھی اور جب میرے بھائی نے مجھے گھر چلنے کا کہا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم گھر چلے جاؤ، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر گھر چلا گیا تھا۔ میں امی کی قبر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا تھا جب مجھے پولیس پکڑ کر وین میں بٹھا رہی تھی اور میری امی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ منت کر رہی تھی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مگر ان کے کسی نے نہیں سنی تھی۔ میری امی میرے لیے روتی رہی، تڑپتی رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے مگر وہ مجھے جیل جانے سے نہیں بچا پائی تھی۔ 1 سال سے میری ماں جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتی رہی۔ وہ جب مجھ سے ملاقات کے لیے آتی، میرا صدقہ دیتی، میری نظر اتارتی تو میں ہنس دیتا، کہتا امی آپ کا لال تو ساری زندگی جیل کے لیے رہنے والا ہے، اب نظر اتار کر کیا کریں گی؟ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ یہ کہتی کہ میں تمہیں قید میں نہیں رہنے دوں گی۔ میرا مقدمہ عدالت میں چلا رہا تھا۔ امی نے میری رہائی کے لیے بہت مہنگا وکیل کیا ہوا تھا، اپنا سارا سونا بھی بیچ دیا تھا۔ 1 سال تک یہ مقدمہ چلا اور پھر فیصلے کے دن کو آن پہنچا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ امی کہنے لگی احمد تم جس دن جیل سے باہر آؤ گے میں تمہاری بارات لے جاؤں گی۔ میں مسکرا دیتا تھا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مجھے 20 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ امی نے جب یہ فیصلہ سنا تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی، کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو آزاد کر دو۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی کرتی کمرہ عدالت میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے پاس جانا چاہتا تھا مگر پولیس والوں نے میری ہتھکڑیوں کو کس دیا تھا۔ امی کو ہسپتال لے جایا گیا، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ مجھے اپنی زندگی یا موت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو اپنی ماں کی خاطر پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی آ کر مجھے میری ماں کے بارے میں بتا دے۔ میں نے پولیس والوں سے بھی امی کے متعلق پوچھا، تب مجھے بتایا گیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ شام 5 بجے میری ماں کا جنازہ تھا۔ میرے بھائی نے پولیس میں درخواست کی تھی کہ مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ ماں کی قبر میں ڈال دیا گیا لیکن میں اسے کندھا دینے کے لیے بھی نہیں جا سکا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ تب سے میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ اس سے پہلے تو مجھے رہائی کا شوق نہیں تھا۔ میں نے اپنی بھائی سے کہا کہ میرے لیے کوشش کرے کہ میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے بہت کوشش کی مگر میری سزا میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی وجہ سے آج میں 20 سال بعد جیل سے رہا ہو کر آیا تو امی کی قبر پر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں تو بلا وجہ ہی ماری گئی تھی، میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی بہترین وقت ہے، مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لینا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا اور آنسو صاف کر کے بولا، امی آپ کو بے موت مارنے والوں کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، قبرستان سے باہر نکل گیا۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی پوری خبر رکھی تھی۔ مجھے علم تھا کہ کس شخص نے میری مخبری کی تھی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی رہائش کے متعلق بھی علم تھا۔ میں اس کے ڈیرے تک جا پہنچا تھا۔ میں دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے مخبر قاسم شاہ کے ڈیرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں قاسم شاہ کو اگلے جہاں پہنچا دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی بیوی رضائی اپنے اوپر لے کر سو رہے تھے مگر قاسم شاہ کا چہرہ رضائی سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں کھڑا اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔
مجھے اس سے بڑی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کے 20 سال ضائع ہو گئے تھے۔ میری ماں بھی چل بسی تھی۔ میں نے جیب سے وہ آلہ نکالا تھا جو قاسم شاہ کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر تبھی کسی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے بولی، میری ابو کو کچھ مت کہو، تمہیں ہماری حویلی سے جو کچھ چاہیے تم لے جاؤ۔ وہ لڑکی شاید مجھے چور سمجھ رہی تھی اور تب میں نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ طے کرنے میں کہ میں قاسم شاہ کو نہیں ماروں گا۔ میں اسے جیتے جی تڑپا تڑپا کر موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے روز میں مرتا تھا۔ میں نے قاسم شاہ کی بیٹی کو اغوا کر لیا، اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ میرے پاس بھی ایک ڈیرا موجود تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک کمرے میں پھینک دیا۔ میں اپنے انتقام میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت خراب کر دوں گا، پھر اس لڑکی کو اس کے باپ کے سامنے پھینک آؤں گا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو نہ وہ زندوں میں رہے گا اور نہ ہی وہ مردوں میں رہے گا۔ وہ بیٹی زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، قاسم شاہ کے لیے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے اس کمرے سے نکالو، جبکہ میں باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے وہ سب کر دینا چاہیے جو میں نے سوچے ہوئے تھا، جب پھر مجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن بڑھتی دستک نے میرا دھیان اپنی جانب مبتلا کر، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا کہ وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے دروازہ پیٹ رہی تھی، اب وہ اتنی سردی اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، اپنے اللہ سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں بولا، اب تم مجھے ڈرامے کرنا شروع کر دو تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تمہارے باپ نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں تم سے نہ لوں۔ تم اسلام کو بیچ میں لا رہی ہو، مگر تم یہ سوچ لو کہ جب تمہارے باپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں کیسے تم پر رحم دکھاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ قاسم شاہ کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، میں نہیں جانتی میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس وقت تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں۔ تم مجھے کچھ مت کہنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، بولا، میں آج اپنی ایک ایک اذیت کا بدلہ تم سے لوں گا، پھر جب تمہارا باپ تمہیں دیکھے گا تو میرے تمام دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ بولی، میرے باپ نے جو کیا ہے وہ جانے اور تم جانو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں ہنسنے لگا تھا اور بولا، ہرگز نہیں۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی تھا۔ میں نے کہا، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ تب میں قاسم شاہ کی طرح اس لڑکی پر ٹوٹ پڑا، مگر اس وقت میرا دل پھٹ گیا کہ آسمان سے خدا کی طرف سے یہ ایک اشارہ تھا۔ 20 سال قبل کی بات ہے، جب میری شادی کے دن طے پا گئے تھے۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی، کیونکہ میں خوب رو بھی تھا اور اچھے گھرانے سے تعلق بھی رکھتا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے پسند کرتی تھی، اس لیے وہ ووٹ میرے حق میں ہی گیا تھا۔ لیکن اس لڑکی یعنی ساجدہ کے چچا کا بیٹا بھی اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ جب انہوں نے ساجدہ کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے اپنے بھائی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں۔ تب ساجدہ کا چچا زاد کزن میرے پاس بھی آیا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی، یہی کہا کہ میں تمہیں ساجدہ کو کبھی بھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، ساجدہ آج بھی میری ہے اور کل بھی میری ہی رہے گی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، ہر طرف کارڈ بٹ چکے تھے، یہاں تک کہ شاپنگ بھی ہو گئی تھی۔ مہندی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورا گاؤں مدعو تھا، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب ساری رات میں نے ستاروں گنتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساجدہ صبح میرے نکاح میں آنے والی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن صدیوں پر بھاری ہے۔ خیر، صبح سویرے ہی ہمارے گھر میں بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے بھی اپنا دلہے والا لباس پہنا تھا۔
میں بے انتہا خوش تھا۔ ہم نے بارات کی تیاری کی اور ساتھ ڈھول وغیرہ کا بھی انتظام کیا، مگر میں نے اپنے بارات والے دن کسی کو بھی پستول چلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ خوشی کے موقع پر ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری نکاح سے پہلے کسی نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 راہگیر بے موت مارے۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ باراتی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تم بھی آگے پیچھے ہو جاؤ، نہیں تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے ان سے کہا جب میں نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے پھر پولیس مجھے کیوں پکڑے گی؟ امی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس ملک کا قانون اندھا ہے، میں جیسا کہہ رہی ہوں تم ویسا ہی کر۔ میں نے امی کی بات مان لی اور میں غائب ہو گیا تھا۔ 2 دن میں گاؤں سے دور رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ پولیس مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ کسی نے میرے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ مجھے امی نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم گاؤں واپس مت آنا، جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں بلا لوں گی۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ میں گاؤں سے دور تھا، شہر میں اپنے ایک دوست کے گھر جا پہنچا تھا۔ میرا دوست کام پر گیا تھا، میں اکیلے ہی گھر پر موجود تھا۔ جب کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے تو پولیس کھڑی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، مگر پھر بھی امید تھی کہ اگر مجھے پولیس پکڑ کر لے بھی جائے تب بھی میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجھ پر 2 لوگوں کے قتل کا مقدمہ ہے، اور جس پستول کی گولیوں سے راہگیر قتل ہوئے تھے وہ پستول بھی میرے ہی حصے میں ڈال دی گئی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد میرا بھائی جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کی مخبری قاسم شاہ نے کی ہے۔ قاسم شاہ میری ہونے والی بیوی کا چچا زاد تھا اور وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا، مگر ساجدہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری بارات میں اچانک سے پستول کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ اسی کا رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ابھی ہمارے ملک کا قانون اتنا اندھا نہیں ہوا کہ بے قصور کو سزا دی جائے، مگر جب میں سماعت میں جاتا تو خود دیکھ کر حیران رہ جاتا، کیونکہ میرا مخالف وکیل ایسے دلائل بیان کرتا تھا کہ مجھے خود پر شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں سچ میں ہی میں قاتل تو نہیں ہوں۔ خیر امی نے پھر بھی مجھے دلاسا دیا تھا میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر رہوں گی۔ مجھے بھی اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ میری مدد کرے گا۔ 1 سال تک میرا مقدمہ چلا اور پھر مجھے بھی سال کی سزا دی گئی تھی۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلا تو قاسم شاہ کی بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی چادر میرے پیروں میں رکھ دی، کہنے لگی مجھے تم چھوڑ دو، میرے باپ نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھے وہ یہی سب باتیں کر رہی تھی جب کہ میں اس سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہاری سزا طے کر چکا ہوں۔ میری زندگی کے 20 سال حوالات کی نظر ہوئے ہیں، اب میں تمہارے باپ کو بھی جیتے جی موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم یہ سب کر کے پھر جیل چلے جاؤ گے، پہلے 20 سال تم نے میرے باپ کی وجہ سے گزارے ہیں، اب باقی کی زندگی میری وجہ سے جیل میں گزارنا چاہتے ہو؟ پہلے تو چلو تمہارے پاس جو جواز تھا تم لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم بے قصور تھے، لیکن اب تم کیا کہو گے جب ایک لڑکی کی عزت کو نیلام کر کے جیل میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں اس کی بات سن کر 5 سال پرانی یاد میں کھو گیا تھا جب میں جیل میں تھا اور میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قیدی ہماری جیل میں آیا تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ یہ لڑکا جیل سے باہر کسی لڑکی کی عزت کو خراب کر کے آیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم چاروں دوستوں کو بڑا غصہ آیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کی منہ پر تھپڑ مارا تھا، بولا تھا کہ کیا تمہاری یہی مردانگی ہے؟ تم نے کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ ایک لڑکی مکمل انسان ہوتی ہے، کوئی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی جیتے جاتے انسان کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ لڑکا آنکھیں جھکائے کھڑا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت گھٹیا حرکت کر کے آیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس لڑکے کی شکل دیکھ رہا تھا مجھے غصہ آتا جا رہا تھا۔
میں نے اس لڑکے کے منہ پر گھونسا مار دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے چاروں دوست بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی اس لڑکے کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ شاید وہ مر ہی جاتا اگر پولیس والے بیچ میں بچاؤ نہ کرتے۔ مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ جیل میں جب بھی کوئی ایسا قیدی تھا تو سارے قیدی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ سب اس کو اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتے تھے۔ یہ تو انسانیت سے گری حرکت تھی۔ کوئی کیسے کسی کی زندگی اپنے مفاد کی خاطر خراب کر سکتا ہے؟ جب میں جیل میں تھا تو میں یہی سوچا کرتا تھا، اگر مجھے رہائی مل گئی تو میں اپنی پوری زندگی ایسی لڑکیوں کو انصاف دلوانے کے لیے وقف کر دوں گا جو کسی کی حیوانیت کا شکار ہوئی ہوں گی۔ مجھے اس لڑکی کی آواز نے ماضی سے نکالا تھا۔ بولی، اگر تم کہو گے تو میں اپنے باپ کو سزا دلوانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بولا، اس کی سزا کا تعین میں کر چکا ہوں، اسے وہی سزا دوں گا جو میں نے طے کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے بتاؤ میرے باپ نے کیا کیا ہے، آخر اس کا جرم کیا ہے؟ تب میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان اس لڑکی کو سنا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر بالکل ہکا بکا تھی۔ پھر کہنے لگی، جس لڑکی سے تم پیار کرتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ میں بولا، اس کا نام ساجدہ تھا۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ میں ساجدہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ بولا، کیوں؟ مجھے تم میں ساجدہ کیوں نظر آئے گی؟ تب وہ کہنے لگی، میں ساجدہ کی بیٹی ہوں۔ جب تمہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی تو میرے باپ نے ساجدہ سے شادی کر لی تھی۔ اگر تم قاسم شاہ کی بیٹی سمجھ کر مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر مجھے ساجدہ کی بیٹی سمجھ کر معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آج میں یہ دیکھوں کہ تمہارے دل میں میرے باپ کے لیے زیادہ نفرت ہے یا پھر میری ماں کے لیے زیادہ محبت۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تو پہلے بھی اس کے ساتھ برا کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے حیوانیت کی سطح پر نہیں گرنا تھا۔ میں نے جب ساجدہ کا نام سنا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں ساجدہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے دی تھی۔ بولا، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ چلو میں تمہیں صبح ہونے سے پہلے تمہاری حویلی چھوڑ دوں، جہاں تک تمہارے باپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کہاں گئی تھی۔ میں ساجدہ کی بیٹی کو واپس لے جا کر اس کے ڈیرے میں چھوڑ آیا تھا۔ خود واپس گھر آ گیا تھا۔ میرا دل ہر وقت غمزدہ رہتا تھا۔ میرا بھائی حیران تھا، کہنے لگا، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تب میں نے اسے ساری داستان سنا دی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگا، بھائی آپ کو جس دن سزا ہوئی تھی امی کا انتقال ہوا تھا، اسی دن ساجدہ کی بارات نوید کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہ ساری باتیں سن کر ٹوٹ کر رہ جائیں۔ آپ تو پہلے ہی غموں سے چور چور تھے۔ میں آپ کے غم کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں چپ کر گیا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ مجھے میرے بھائی نے آ کر بتایا تھا کہ آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہیں، اس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے۔ میرے بھائی نے اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو میرے سامنے ساجدہ بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ دل چاہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ وہ کہنے لگی، کیسے ہو تم؟ میں نے اپنی آواز پر ضبط کیا تھا کہ کہیں کپ کپا نہ جائے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پی لیا تھا۔ بولا، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کہنے لگی، خود ہی سوچو قاسم شاہ جیسے شخص کی بیوی کیسی ہو سکتی ہے؟ میں خاموش ہی رہا تھا۔ تب ساجدہ کہنے لگی، مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ اس دن کیا واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ تم نے شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیا اور انسانیت کا مان رکھ لیا۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولا، جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے غلط کام فقط اس لیے کیا ہے کہ مجھ پر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام اچانک نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا اور آخرت دونوں میں جہنم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اسے غلط حرکت سے اس نے مجھے بچا لیا۔ ساجدہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی، قاسم شاہ کو بخش دو۔ میں نے کہا، جاؤ، بخش دیا۔ تب ساجدہ نے میری طرف دیکھا تھا۔
اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں، میری آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، بھائی میں مانتا ہوں آپ کی عمر اب کافی ہو چکی ہے، شاید آپ اپنا گھر بھی بسانا نہیں چاہتے، مگر امی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ اگر آپ کسی جوان کماری لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بیوہ عورت سے شادی کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی بات میں نے نوٹ کر لی تھی۔ پھر اس سے کہا کہ ہاں، تم میرے لیے کسی مستحق عورت کا رشتہ ڈھونڈ۔ میرے بھائی نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا تھا جس کا شوہر شادی کے تیسرے دن انتقال کر گیا تھا۔ لوگوں نے اس لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج میری شادی اس سے ہو گئی اور میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ میں نے فلاحی کام بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، آج سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ اندر کی آگ اور انتقام کو دبا کر صرف اور صرف اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا جہان میں سکون سے ہی نوازتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ مورل کہانی اچھی لگی ہے تو اس طرح کی کہانی روز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔